الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہم بچپن میں بزرگوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ آج کی مصروف زندگی میں کتاب پڑھنے کے لیے وقت نکالنا شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن روزمرہ کے کام سر انجام دیتے ہوئے کتاب سننا نہایت آسان ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ اپنے ساتھ ساتھ بچوں، بزرگوں اور ایسے تمام افراد جو کتاب پڑھ نہیں سکتے بآسانی کتاب سنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ویڈیوز کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسے مرتب کیا ہے قیوم نظامی نے۔ باب نمبر 6، مثالی تاجر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کسب معاش تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نے معمولی اثاثہ چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کفالت کرتے تھے، مگر ان کی مالی حالت تسلی بخش نہ تھی اور ان کی اولاد بھی زیادہ تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9-10 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرت پر بکریاں چرانا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث کیا اس نے بکریاں چرائیں۔ اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی؟ فرمایا، میں بھی اجرت پر بکریاں چراتا تھا۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے غرض سے شام روانہ ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جانے پر راضی ہو گئے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے مروجہ اصول سیکھنے کا موقع ملا۔ اس تجربے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تجارت کا شوق پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک مختلف تجارتی قافلوں کے ہمراہ جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن، جرش یعنی اردن اور بحرین تجارتی سامان لے کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں امانت اور دیانت کا مظاہرہ کر کے امین کی حیثیت سے شہرت پائی اور مکہ کے باسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے امین کہہ کر پکارنے لگے۔ مکہ میں قریش کے ایک معزز خاندان کی بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھی، جو بڑی مالدار تھیں اور تجارت میں سرمایہ کاری کرتی تھیں۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی مال لے کر شام گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ تجارتی قافلہ شام پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے رکے تو ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ کے قریشی نوجوان ہیں اور اہل حرم میں سے ہیں۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھتا۔ سفر کے دوران میسرہ نے ایک اور کرامت بھی دیکھی کہ تیز دھوپ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سایہ ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرشماتی شخصیت کے مالک تھے، بات صاف اور کھری کرتے، لہجے میں اعتماد ہوتا، دوسرے تاجروں کی طرح مال فروخت کرنے کے لیے قسمیں نہیں کھاتے تھے اور اپنے مال کے متعلق درست معلومات دیتے اور خریدار سے کوئی عیب چھپاتے نہیں تھے۔ صاف اور شفاف تجارت کی وجہ سے تاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرنے لگے تھے۔
نیت نیک ہو تو خدا بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال زیادہ منافع پر فوری فروخت ہو جاتا۔ دوسرے ملکوں کے تاجر آنکھیں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال خرید لیتے۔ امانت، دیانت، صداقت اور کاروباری تجربے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے مثالی تاجر بن گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالا خانے میں تشریف فرما تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے آ رہے ہیں اور دو بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب شام سے واپسی پر میسرہ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے سے 2 گنا منافع پیش کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد متاثر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن کے کئی تجارتی سفر کیے اور سود کے بجائے مضاربت پر کاروبار میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمایہ کار سے اشیاء کے دام مقرر کر لیتے اور اس میں اپنا منافع شامل کر کے فروخت کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی وہ بعثت نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے۔ ایک صحابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شریک تجارت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ صاف رکھا اور لین دین میں مثالی دیانت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت قیس بن مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ جب قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوتے تو مکہ واپس پہنچ کر سب سے پہلے ان کے ساتھ منافع تقسیم کرتے اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے۔ جب قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر ان کا استقبال کرتے، ان کی خیریت اور سفر کا حال پوچھ کر اپنے گھر چلے جاتے اور کبھی مال کی فروخت اور منافع کے بارے میں نہ پوچھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حساب کتاب پر کبھی تنازع نہ ہوا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے واپس آتے تو اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب کا احوال پوچھتے اور جسے مالی اعانت کی ضرورت ہوتی اس کی مدد کرتے۔ امام داؤد نے حضرت عبداللہ بن ابی الحسمہ سے روایت کی نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 سال کے تھے کہ راوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاروباری بات چیت ادھوری چھوڑ کر یہ کہہ کر چلا گیا کہ واپس آ کر بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ شخص اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد اتفاقاً اسی جگہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں موجودہ پا کر شرمندہ ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے مطابق 3 روز سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر کوئی بل نہ آیا، صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی۔ تاجر کی سب سے بڑی خوبی ایفائے عہد یعنی تکمیل عہد ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے اونٹ قرض لیا اور جب واپس کیا تو اس سے بہتر واپس کیا اور فرمایا، بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض خوش معاملگی سے واپس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پیالہ مسار لیا، اتفاقاً وہ گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تاوان ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور نبوت کے بعد مقدس مشن کی تکمیل پر پوری توجہ دی اور تجارتی سرگرمیاں جاری نہ رکھ سکے۔ اسلام کی تبلیغ کا ابتدائی مرحلہ بہت کٹھن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی مالی، سیاسی، سماجی اور قبائلی مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ اس نازک اور مشکل مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کھول کر تعاون کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ہم پر احسان کیا ہم نے اس کا پورا بدلہ ادا کر دیا، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا مجھ پر احسان باقی ہے جس کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔
ایک اور روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن تم نے مجھے جھوٹا کہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچا کہا اور اپنے مال و جان سے میری خدمت کی۔ تم میرے دوست ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ ایک دن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ غلہ بیچنے والے دکاندار کے پاس رک گئے اور گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو نمی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو دکاندار نے کہا کہ گندم بارش سے بھیگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نم آلود گندم کو اوپر رکھنا چاہیے، جو دغا بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے بنیادی اصول بتائے اور فرمایا، کاروبار میں ربا، دھوکہ، غرر اور جوا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امین تاجر قیامت کے روز نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ بہترین کاروبار عمدہ تجارت اور اپنے ہاتھ کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ نقصان اٹھانا نہ نقصان پہنچانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے، سود دینے، سود کی تجاویز لکھنے اور گواہوں پر لعنت بھیجی ہے اور کہا یہ سب برابر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیب دار چیزوں کو بیچے اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کرے وہ ہمیشہ اللہ کے غضب کا شکار رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجر کو خدا کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور غلہ کو گرانی کی غرض سے روکنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ احتکار یعنی ذخیرہ کرنے اور قتل کرنے والے دونوں ایک ہی صف میں ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں پر عام بھاؤ کو گراں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ بروز حشر اسے جہنم کے سب سے برے طبقے میں عذاب کے لیے ڈال دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص گرانی کے خیال سے غلہ 40 دن بند رکھے، اس نے خدا کے عہد کو توڑا اور خدا بھی اس سے بیزار ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ، ناپ تول میں کمی بیشی، دھوکہ، فریب، سود، بددیانتی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھا رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو۔ پھر فرمایا، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل و رزق کو تلاش کرو۔ پھر فرمایا، اپنے اموال کو آپس میں باطل کی راہ سے نہ کھاؤ، باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مفتوحہ بستیوں کے لوگوں سے دلوایا ہے، وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قرابت داروں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا جب لوگ حلال اور حرام یعنی قانونی اور غیر قانونی میں کوئی تمیز نہیں رکھیں گے۔ پھر فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر یہ فرمایا کہ جس شخص نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی اجارہ داروں کے خلاف تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرسبز زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور کوئی فرد ان کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھ سکتا۔ ابیض بن حمال بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نمک کی کان اس وقت واپس لے لی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا کہ نمک کی کان سب مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتماعی مفاد کی ضروری اشیاء ذاتی ملکیت میں نہیں دی جا سکتی۔ معزز سامعین، باب نمبر 6 یہاں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے لیے جلد ہی باب نمبر 7 لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ کے اس چینل پر آنے اور کتاب کی آواز سننے کے لیے ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ نگہبان۔